جب ہم قرضہ لیں، جو بھی شخص قرضہ لیتا ہے انڈیویجولی، میں اگر کسی بینک کے پاس جاتا ہوں قرضہ لیتا ہوں تو مجھے ایک تو اپنے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو اچھی طرح اسٹڈی کر لینا چاہیے پھر مجھے اپنے پروجیکٹ سے بہت زیادہ جو ہے نا آنیسٹ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قرضہ میں نے لیا ہے وہ میں پروجیکٹ پہ خرچ کرنے کے بجائے اس میں سے میں اپنے اور بھی فائدے تلاش کروں. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو اس کی جو شرائط ہیں ان کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم اتنا سود تو نہیں ادا کر رہے، اتنا بیاج ادا تو نہیں کر رہے کہ بعد میں ہماری کمر ہی ٹوٹ جائے یا پرکھیوں کی اس لیے وہ قرضے جو ہیں وہ کئی نسلیں ادا کرتی رہیں. یہ جو فیکٹرز ہیں شاید اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ پرابلم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کچھ قرضے جو ہیں وہ نسبتاً محفوظ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ مکان لیتے ہیں اور بینک اس میں معاونت کرتا ہے اور آپ ایک قسط دیتے ہیں جو کہ ماہانہ کرائے سے کچھ زیادہ یا کم و بیش ویسی ہی ہوتی ہے، اور مکان کم از کم محفوظ ہے، گھس نہیں جائے گا آپ کے رہنے سے، اور اگر آپ بعد میں وہ قرض ادا نہ بھی کر سکیں تو مکان بیچ کے بینک کا پیسہ واپس کر کے آپ اپنا پیسہ بھی ریکور کر سکتے ہیں. اسی طرح جو کاروبار ہوتے ہیں تو بینکوں میں اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے. آئی ایم ایف بھی اسٹڈی کرتا ہے کہ آپ نے جو قرضہ لینا ہے کیا آپ ضرورت سے زیادہ قرضہ تو نہیں مانگ رہے، اور پھر وہ قرضہ ایک دم سارا نہیں آپ کو پکڑا دیتے، وہ اتنا قرضہ آپ کو پکڑاتے ہیں جو فوری آپ کو کیش ان ہینڈ چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو خام خواہ کا سود نہ پڑے. یہ جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں ان کے جو اصول ہیں وہ بہت سنوارے ہوئے اصول ہیں. اس میں بڑی انٹیگریٹی کی بات ہوتی ہے، اس میں میلافائڈی کوئی نہیں ہوتی. وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو گائیڈنس وہ فراہم کرتے ہیں یہ سائنٹیفک گائیڈنس ہوتی ہے. اور ہمیں بعض اوقات سائنٹیفک گائیڈنس ویسے اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہم اپنے طور طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ قرضہ لیے بغیر دنیا میں آگے بڑھیں تو اس کے بھی بڑے امکانات ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے اندر ایک ایکیومن ہونی چاہیے کہ آپ بغیر قرضے کے چل رہے ہوں. جیسے مجھے زندگی میں کبھی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ میری یہ سوچ کے ہی خلاف ہے. میں چادر کے اندر پاؤں رکھنا پسند کرتا ہوں، میں فیوچر میں جھانکنا پسند کرتا ہوں. 1992 میں مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ مہنگائی کی ایک بڑی لہر آئی ہے، تو میں نے فوراً سوچا کہ یہ مہنگائی کے خلاف اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو ہمیں رنج پیدا کرنے والی بات ہے. یہ ایک مستقل فینومینا ہے. تو مجھے ایک بڑی پرانی بات بھی یاد آئی. میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ زیادہ پڑھے کیوں نہیں، آپ اسکول کالج یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایکچولی بہن یعنی آپ کی پھوپھو نے مجھے پالا تھا، اور میں انہیں کہتا تھا کہ مجھے اسکول داخل کراؤ تو وہ کہا کرتی کہ نہیں پتر مہنگائی بہت ہے، میں اسکول نہیں تن پڑھا سکتی. یعنی اس وقت 90 سال پہلے، اب شاید 110 سال پہلے کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی کا ذکر اس وقت بھی آتا تھا. تو ایکچولی مہنگائی کوئی نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری آمدنی کم ہے. ہم کہہ دیتے ہیں مہنگائی، جس سے کہ اشارہ گورنمنٹ کی طرف یا تاجروں کی طرف یا مارکیٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں. کپڑے کبھی چھوٹے نہیں ہوتے میرے بھائی، ہم موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم بے ڈول ہو رہے ہیں یا موٹے ہو رہے ہیں. ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے. تو 92 میں مجھے پہلی دفعہ ادراک ہوا کہ یہ مہنگائی روز افزوں بھی ہوتی ہے، روز بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن مہنگائی کا کبھی کبھی زوردار جھٹکا بھی آتا ہے. تو اوور آل میں نے حساب لگایا کہ ہر سال کے بعد ہماری آمدنی میں 20% اضافہ ہونا چاہیے، اور 5 سال میں اس کا مطلب ہے کہ 100% یا 100% سے بھی یہ کچھ زیادہ بنتا ہے. اگر آپ کی آمدنی ہر سال 20% بڑھتی ہے تو 5 سال میں وہ 100% نہیں بڑھتی، کوئی 150% کے قریب بڑھ جاتی ہے. تو ایک میں نے گول سیٹ کیا کہ ہر سال میری آمدنی 20% بڑھنی چاہیے. تو دوسرا میں نے اپنے ادارے میں بھی قانون لاگو کر دیا کہ تقریباً سبھی امپلائیز کو سال کے بعد ایک 20% کے قریب ان کی آمدنی بڑھنی چاہیے. پھر ویلیو کوئی ایڈ کر لے تو اس کی آمدنی اور بھی زیادہ. یہ انفلیشن ریٹ ہی ہے ایک طرح سے جو 20% ہے. اور آپ سے
انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی یہ توقع رکھتا ہے, یہ پتہ نہیں وہ کیوں توقع رکھتے ہیں, عموماً ماں باپ توقع رکھتے ہیں اولاد سے کہ ان کی آمدنی بڑھے. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ کی آمدنی پچھلے سال کی نسبت 20% زیادہ ہونی چاہیے, اور اگر آپ زیادہ نہیں لکھیں گے تو انکم ٹیکس والے آپ کو بہت پوچھ گچھ کرتے ہیں. اگر آپ 20% آمدنی بڑھا کے بتا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ بھلے مانس ہیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. سو آج کے پروگرام میں اگر ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کی آمدنی کا آپ کی کوششوں سے, تدابیر سے, آپ کی عادتوں سے کوئی دخل ہوتا ہے, اور اگر آپ گول سیٹ کر لیں کہ آپ نے آمدنی 20 یا 30 یا 40% بڑھانی ہے تو کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ملے گی. سو یہ جو بلیم گیم ہے, جو ہم دوسروں کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ فلاں یہ کھا گیا اور فلاں وہ کھا گیا, اس سے ہمیں ذرا تسلی ملتی ہے کہ اگر وہ نہ کھاتا تو پھر میرے پاس ہوتا. یہ جو کرپشن کی بات کی جاتی ہے یہ سب نان سینس ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمپیٹنس پہ کام کریں, آپ دوسروں کی کرپشن پہ نظر رکھنے کی بجائے اپنی کارکردگی کو اور اپنی کامیابی کو بڑھائیں. آپ کے کسی نے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے ہوئے, آپ کا کوئی پرزہ کام نہیں ہے جو آپ دوسروں کی طرف دیکھ کے بلیم کر کے. ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے لیے یہ بہت کارآمد ہو کہ وہ دوسروں کی کرپشن کا ذکر کر کے خود کامیابی کی مسند پہ بیٹھے, لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ اپنے ہمسایوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا پھرے, لوگوں کی کرپشن کے ترانے بجاتا رہے, لیکن خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو سفر ہے زندگی میں وہ کمپیٹنس سے آگے بڑھتا ہے, اور ہر آدمی کی زندگی میں کرپشن ایک علائش کے طور پر شامل ہوتی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو علائشوں سے پاک کرنے کی جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.